آج 9 اپریل 2023 ہے. آج سے ایک سال پیچھے 9 اپریل 2022 کو ایک رجیم چینج آپ اسے کہہ لیں یا عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور ملک کی باغ دوڑ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آ گئی. وزیر اعظم صاحب کیونکہ شہباز شریف صاحب ہے اس لیے ان کی باغ دوڑ اسی آپ کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہو یا مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں. آپ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ایک شہری بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال میں جو 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2023 تک گورنمنٹ اپنے ان منصوبوں میں یا جو سوچ لے کے آئی تھی اس پہ کتنی کامیاب ہوئی ہے اور کتنا عوام کو ریلیف ملا ہے, لوگوں کو ریلیف ملا ہے, اور کیا اس سال کی کارکردگی لے کے آگے آپ الیکشن میں جائیں گے؟ سب سے پہلے تو جو مجھے اور آپ کو پتہ چل سکا وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف 2017 میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیاں, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, انہوں نے کس طرح سے روشن, مستحکم اور جمہوری پاکستان کا راستہ روکا. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہوں, فیض حمید صاحب ہوں, ثاقب نثار صاحب ہوں, یا آج کے ججز ایک ایک بول بول کے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے راستہ روکا تھا نواز شریف. وہ نواز شریف کا راستہ نہیں روکا تھا, وہ دراصل جو اس وقت میرے اور آپ کے لیے ملک میں چینی وافر تھی, سستی تھی, آٹا وافر تھا, سستا تھا, بجلی 14 روپے یونٹ مجھے اور آپ کو مل رہی تھی, اور میرے ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر اور تجارتی سرگرمیاں, اور سب سے بڑھ کر آج ہم ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں. ہم نے پچھلے 4 سالوں میں کوئی 52-53 ارب ڈالر سی پیک کا حاصل کر چکے ہونا تھا اور خرچ ہو چکا ہونا تھا. آج یہ پاکستان کے عام شہری کو, پاکستانی ووٹر کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی حکومت کو کیسے اتارا گیا اور ان کی ترقی کا راستہ کیسے روکا گیا. اب سال اس میں اس کے علاوہ کیا اچیو کیا؟ وہ یہ اچیو کیا کہ آج بھی اسد عمر ہو, عمران خان صاحب ہوں, وہ آئے روز کہیں گے ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے, یہ سری لنکا بننے والا ہے, ان کے منہ میں خاک. اور آج اسحاق ڈار صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں نواز شریف صاحب کے منشور کے مطابق 11 ارب ڈالر سے زائد ادائیگیاں بر وقت کی ہیں. وہ ادائیگیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے 4 سال میں کمٹ کی تھی, اور آج حکومت پاکستان کو کوئی بھی ہوتا, آج ہم ہیں, ہم اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. ہم نے وہ ادا کی ہیں, 3 سے 4 ارب کی اور ہیں, وہ بھی آئندہ ہم ادا کریں گے. اور وہ ادا کرنے کے بعد پہلا خدشہ جو لوگوں کا یہ تھا کہ ایک ایٹمی طاقت, ایک 25 کروڑ آبادی رکھنے والا ملک, ایک زرعی ملک جو اپنی گندم باہر بیچ کے گندم کے لیے ترس رہا تھا, وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو آج ہم اس سے باہر نکل آئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو بچانا ہے. جب گھر بچا ہوگا, اب اس سے آگے تجارتی سرگرمیاں ہوں گی. آپ گوادر دیکھ لیں, بجلی کے منصوبے دیکھ لیں, سی پیک کے وہ منصوبے ریوائیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ جو آپ کو ڈالر چاہیے تھے وہ بذات خود انویسٹمنٹ کی صورت میں آئیں گے. اور ڈائریکٹ ریلیف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مستحق تھے, آٹا سب کی ضرورت ہے. ایک وہ دور تھا جب میری گندم باہر بیچتی تھی, اور آج وہ دور ہے کہ مستحق لوگوں کو آٹا مفت میں مل رہا ہے. ہاں مہنگائی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, پیٹرول کی قیمتیں, ڈالر کی قیمتیں, باقی اشیاء سر اس کے اوپر وقت لگے گا. یہ گندم کی فصل آئے گی تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہوگا, اور آگے چل کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس کشن ہوگا بجٹ کے اندر کہ ہم سبسڈی دے سکیں. سر آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار جب سے باہر آئے انہوں نے بڑا للکار کے بولا تھا کہ IMF کون ہوتا ہے ہمیں اس طرح ڈکٹیٹ کرنے والا. لیکن اب آپ دیکھ رہے کہ پنجابی کو کہتے ہیں ترلے منتوں پہ آئے ہوئے ہیں. نہیں, بالکل نہیں سر, ڈالر کی قیمت آپ نہیں, قیمت الگ ایشو ہے, لیکن اسی وجہ سے آئی کہ ان کی باتوں کی وجہ سے, باتوں کی وجہ سے نہیں, بالکل اسحاق ڈار صاحب کی باتوں کی وجہ سے نہیں, وہ عمران خان صاحب کی 4 سالہ کارکردگی کی وجہ سے کہ وہ معاہدے اور وعدے کیے اور ملک کے اندر جو معاشی سرگرمی تھی سی پیک والی, اس سارے کو روکا. آپ ایک ایک پروجیکٹ کو دیکھ لیں, جب رک گئی معاشی سرگرمی, سرکل چل نہیں رہا, پیسہ آ نہیں رہا, ہم نے کیا کیا ہے کہ باوجود ان سارے حالات کے 11 ارب ڈالر اسی ملک میں سے جنریٹ کر کے یا ایڈجسٹ کیا ہے یا پے بیک کیا ہے. اور ابھی 2 سے 3 ارب ڈالر اور ہیں جو ہمارے دوست ممالک نے وعدہ کیا, اور وہ بھی ہو جائیں گے. تو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. اور یہ کیسے؟ ایک تو سیاسی جماعتوں کی کارکردگی, اگلا ہے کہ اس کو ڈالر کا ریٹ ہو یا مہنگائی ہو, ساری چیزیں وہ منسلک ہیں سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا کہ پارلیمان کے اندر منتخب لوگ, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں,
وہ آئیں بیٹھیں اور اپنا کردار ادا کریں. میں عمران خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ نے سیاسی بلوغت کا ثبوت نہیں دیا. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے حکومت کرنے کے لیے, اسمبلیاں توڑنے کے لیے. چلیں آپ نے اپنی 2 حکومتیں توڑی, 2 اسمبلیاں توڑی, لیکن آپ کے سینیٹرز موجود ہیں, انہیں ایوان کے اندر بھیجیں, وہ آپ کی رائے ایوان کے اندر پیش کریں جو پاکستان کے 25 کروڑ کا نمائندہ ایوان ہے, اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں تاکہ آگے ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالا جا سکے. ایک سر آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ سمپلی یہ بتائیں کہ انتخابات ضمنی ہوں یا دوسرے ہو, وہ 90 دنوں کے اندر اندر ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ قانون قاعدہ بالکل یہ کہتا ہے کہ انتخابات اسمبلیاں اگر توڑی جائیں تو وہ 90 دن کے اندر ہوں. ساتھ ساتھ یہ تقاضا بھی ہے کہ جب آپ کے انتخابات ہو رہے ہوں پنجاب اور KPK کے اندر, تو سیاسی اکابرین نے مل بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ مرکز میں بھی نگران حکومت ہوگی, صوبوں میں بھی نگران حکومت ہوگی, ریٹرننگ آفیسر عدالتوں سے لیے جائیں گے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو طلب نہیں کیا بندیال صاحب نے, بلاتے کہتے بھی آپ نے ROs دینے سے کیوں انکار کیا. سیکرٹری دفاع کو بلا لیا, سیکرٹری خزانہ کو بلا لیا, کیونکہ جج مقدس گائے ہیں, ان کو نہیں بلایا جا سکتا, ان کو نہیں بلایا. انتخابات ہونے چاہیے, اور میرے نزدیک آئین اسی اسمبلی نے بنایا تھا, اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے, ترمیم کرنی ہے, تو وہ بھی اختیار اسی اسمبلی کا ہے کہ اگر ہم 2 حصوں میں انتخابات کرائیں تو میرے نزدیک وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا. 1 دن کرائیں, ہاں یہ تجویز زیر غور ہے, اور میری اپنی دانست میں میری پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس کو سمجھتی ہے کہ اگر ہم بجائے نومبر دسمبر میں جانے کے بجٹ دینے کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہوں اور سارے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں, تو اسی کے اندر بہتری. بہت شکریہ سر.